وللصدق والصفاء والوفاء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا صاحب الجود والعطاء وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. اللہ جل شانہ وعما نواله واتم برہانہ وعظم شانہ لحمد ثنا. امام الانبیاء حبیب کبریا صدرت راہی رب کائنات دا پاک ماہی مالک کوثر محبوب دلبر شافع محشر حامی بے کساں غم گسار جہاں سیدی سروراں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعا ہے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نوں ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے. نفس و شیطان دے شر تو دائمی پناہ عطا فرمائے. ارباب فکر و دانش نہایت ہی ذوقار سامعین محتشم، اج دے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان جس موضوع تے گفتگو کریں گے وہ پچھلے جمعے والے موضوع کا دوسرا حصہ مسائل قربانی. دعا ہے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین حق بولنے، حق دے عمل کرنے اور سان سارے حق دے ہی مرنے دی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، قربانی اہل سنت و جماعت کے نزدیک صاحب استطاعت بندے تے واجب ہے، اور واجب دا تارک گناہگار ہوندا ہے. یہ کچھ وضاحت پچھلے جمعے کیتی سی. حال یہ کل ایک جاہل مولوی دا کلپ سنن دا موقع ملیا جس دے اندر وہ اپنے خوب سے باطن دا اظہار کر دیں، لوگاں نو تاثر دے رہا سی
کہ قربانی سنت سارے امامہ دے نزدیک سوائے حنفیاں تو اے اس دی دشمنی سی امام اعظم ابو حنیفہ دے نال۔ چونکہ عوام اتنی کتاباں تک رسائی نہیں رکھتی کہ اس امام نے کی لکھیا ہے، ضروری سمجھا اس دی اس بکواس نو رد کرن واسطے آئمہ اسلام دا حوالہ دے دیواں تاکہ پتہ لگ جائے کہ صرف امام اعظم ابو حنیفہ دے نزدیک ہی قربانی واجب نہیں بلکہ دوسرے امامہ دے نزدیک بھی واجب ہے۔ اہل سنت و جماعت دے شریعت 4 امام ہوئے جنہ دی فقہ دنیا دے اندر چل رہی۔ سب تو پہلے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ شریعت دے امام بھی ہیں اور تابعی بھی ہیں، کئی صحابہ کرام دی نہ زیارت فرمائی۔ دوسرے امام مالک، تیسرے امام شافعی، چوتھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ گمراہی تو بچن واسطے، بد عقیدگی تو بچن واسطے ان چوں وچوں ایک دا مقلد ہونا ضروری، اور یہ چاروں اہل سنت ہیں، اساں چاراں دا احترام کرنے ہیں، چاروں ساڈے امام ہیں، لیکن فقہ جیڑی ہے وہ اساں امام اعظم ابو حنیفہ دی او دے اتے عمل کرنے۔ اصول اور عقیدے دے لحاظ نال چاروں امام ایک ہیں، عقیدے وچ انہاں دے آپس وچ کوئی اختلاف نہیں، جڑا اختلاف پایا جاندہ ہے وہ فروعات ہیں، جنہ مسائل دا تعلق ایمان اور عقیدے نال نہیں عمل نال ہے۔ جڑا وہ مولوی کہہ رہا سی کہ قربانی سوائے حنفیاں تو باقی ساریاں دے نزدیک سنت ہے، وہ جیلم دا ایک ڈڈو خبیث انجینئر محمد علی مرزا، قادیان دا ایک وڈا مرزا ہویا سی، یہ او دا چھوٹا ہے۔ او چونکہ جس بندے دا میں حوالہ دیون لگا انہوں اپنا پیو مندہ ہے، میں او دا ہی حوالہ دے دینا بھی جنہوں تو اپنی تقریرہ چا اپنا ابا کہہ چکے ہیں، پہلے کم از کم حنفیاں تے اعتراض کرن تو پہلے اپنے ابے نو تے پڑھ لیندہ بھی او کی لکھ گیا ہے۔ میں ایک بندے دا تعارف کروایا سی آج تو چند دن قبل، جڑا موضوع میں بیان کیتا سی اللہ دے نبیاں ولیاں تو مدد منگن دے حوالے نال، ابن تیمیہ۔ اس ابن تیمیہ نو یہ شیخ الاسلام آکھدا ہے۔ ابن تیمیہ دی کتاب مجموع الفتاوی جلد نمبر 23 قربانی دے حوالے نال بیان کردیاں لکھدا ہے وَأَمَّا الْأُضِحِيَّةُ فَالْأَزْهَرُ وُجُوبُهَا أَيْضًا، صفحہ نمبر 162 جلد نمبر 23، کتاب دا نام مجموع الفتاوی۔ ابن تیمیہ آدھا ہے کہ ظاہر مذہب ایو ہے کہ قربانی واجب ہے، کہ یہ واجب ہے۔ صفحہ نمبر 163 تے لکھدا ہے وَقَدْ خَرَجَ وُجُوبُهَا قَوْلًا فِي مذہب احمد، ادا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دے قول دے مطابق بھی قربانی واجب ہے۔
انہیں تھے امام احمد بن حنبل دا حوالہ بھی آ گیا. وَهُوَ قَوْلُ ابی حنیفہ، آدھا امام اعظم ابو حنیفہ دا بھی ایو قول ہے کہ قربانی صاحب استطاعت بندے تے واجب ہے. وَأَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي مذہب مالک او ظاہر مذہب مالک، آدھا امام مالک دا جڑا ظاہر مذہب ہے وہ بھی قربانی دے وجوب دا ہے، یعنی قربانی واجب صاحب استطاعت بندے تے جڑا طاقت رکھتا ہے. اور صاحب استطاعت دی میں وضاحت پچھلے جمعے کر چکے ہیں. دوستو پتہ چلیا صرف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نزدیک ہی قربانی واجب نہیں بلکہ باقی شریعت دے دو امامہ دے نزدیک بھی وجوب دا قول ہے. چونکہ واجب دے دلائل واضح، قرآن مقدس جل فرماندہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی کر. وَانْحَرْ انحر یہ صیغہ امر ہے، اور امر جدوں مطلق آوے کوئی قرینہ صارفہ موجود نہ ہوئے، مطلق امر جدو آوے وہ وجوب دا تقاضا کرتا ہے. کیونکہ اصول ہے مطلق الامر یدل علی الوجوب عند عدم القرینۃ صارفہ. مطلق امر دا صیغہ آوے قرینہ صارفہ موجود نہ ہوئے تو پھر مطلق امر وجوب دا تقاضا کرتا ہے. اور انحر اے صیغہ امر ہے، قرینہ صارفہ بھی موجود نہیں، لہذا جدو قرینہ صارفہ بھی موجود نہیں اور صیغہ بھی مطلق امر دا تو اس قرآن دی آیت تو صاف پتہ چلیا کہ قربانی صاحب استطاعت بندے اتے واجب ہے. بخاری شریف دی حدیث پاک امام الانبیاء نے فرمایا جنہیں ساڑھے عید پڑھن تو پہلے قربانی کر لئی فَلْيَذْبَحَا، وہ دوبارہ قربانی کرے فَلْيَذْبَحَا. اے بھی امر دا صیغہ ہے، اور امر دے بارے میں دس چکے جدو امر دا صیغہ مطلق آوے وہ وجوب دا تقاضا کرتا ہے. لہذا قرآن دی آیت اور نبی دے فرامین تو جو واضح صاف سمجھ آ رہے ہیں وہ ایو ہے کہ قربانی صاحب استطاعت بندے تے واجب. اے تسیح دی جہالت دا جواب. پچھلے جمعے اساں مسئلہ چھڈیا سی گھوڑے دے حوالے نال، کچھ چیزاں او دے وچ میں بیان کر چھڈیاں سن، کچھ گھوڑے دے حوالے نال آج بیان کر دینا. عزیزان گرامی، گھوڑے دی قربانی ہوتے جو دلیل بخاری دی حدیث غیر مقلدین دی طرفوں، میں پنجابی سمجھاواں بے پیریاں دی طرفوں، بے پیریاں دی طرفوں جڑی دلیل بڑھائی جاندی او دا جواب میں پچھلے جمعے دے چھوڑیا سی، وہ نیٹ تے موجود ہے. ہون ساڑھے نزدیک گھوڑے دا گوشت کھانا جائز، تے جے دا گوشت کھانا جائز نہیں او دی قربانی کی میں جائز ہو سکتی؟ کیوں؟ اللہ دا قرآن ساڑھے کل دلیل دے طور تے موجود ہے. رب کائنات نے جتھے گھوڑے خچر اور گدھے دی گل کیتی انہ دے منافع نو بیان کیتا ہے، اتھے گوشت کھاون دا ذکر نہیں فرمایا. ایو آیت امام اعظم دی دلیل ہے کہ گھوڑے دا گوشت مکروہ تحریمی ہے، حرام دے قریب ہے. اللہ رب العالمین فرمانا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، فرمایا اس نے گھوڑے اور خچر گدھے پیدا کیتے
کیوں کیتے لترکبوھا وزینا تاکہ تسی او دیتے سواری کرو اور تواڈی زینت بنن۔ رب کائنات نے کیونکہ جانور نعمت ہے، گھوڑا نعمت ہے، خچر نعمت، گدھا نعمت، ہن جڑا جانور نعمت ہوئے او دے فائدے کئی قسم دے ہوندے، سب تو وڈا فائدہ او دا گوشت کھانا ہے، دوسرا فائدہ او دے تے سواری کرنی، تیسرا فائدہ زینت واسطے رکھنا۔ اور اللہ رب العالمین نے صرف دو فائدے بیان کیتے ہیں، سواری کرو تے تواڈی زینت اعلی فائدہ گوشت کھانا سی۔ رب نے او ترک فرمایا، گوشت کھاون دا ذکر نہیں کیتا، صرف سواری اور زینت دا ذکر کیتا ہے۔ ہن اعلی فائدہ چھڈ کے تھوڑا فائدہ بیان کرنا ہے حکیم دی شان دے لائق نہیں، اے حکیم دی شان دے لائق۔ اگر گوشت کھانا جائز ہوندا گھوڑے دا تے رب پہلے گوشت کھاون دی گل کردا، لیکن اللہ نے فرمایا صرف سواری کرو اور اے تواڈے واسطے زینت ہے۔ تو پتہ چلیا جدو رب کائنات نے گوشت دا ذکر نہیں فرمایا، اور میں حدیث پاک بھی پچھلے جمعے سنا چھوڑی سی حضرت خالد بن ولید تو، کہ آپ نے فرمایا نبی پاک نے سانو گھوڑے دا گوشت کھاون تو منع فرمایا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تفسیر ابن ابی حاتم ودے وچ آپ دا فرمان صحیح سند نال موجود ہے، آپ فرماتے ہیں گھوڑے کا گوشت مکروہ تحریمی ہے۔ آپ نے لفظ بولیا مکروہ دا، اور جدو مطلق مکروہ بولیا جائے او دے تو مراد مکروہ تحریمی ہوندا ہے۔ مکروہ کیونکہ مکروہ دیاں دو قسمیں، ایک مکروہ تنزیہی، ایک تحریمی۔ مکروہ تحریمی حرام دے قریب ہوندا ہے۔ عزیزان گرامی، ادھروں تے دعویٰ یہ کرنا کہ ہماری ہر بات قرآن اور حدیث سے ہے، دعویٰ ہی ہوئے نا کہ ایسا قرآن اور حدیث تو علاوہ کسی اور پاسے جاندے ہی نہیں۔ جلسہ کرایا ہے نا بے پیریاں، اشتہار تے ٹائٹل دیتا کہ ہم ہر مسئلے کا جواب قرآن اور حدیث سے دیں گے۔ کچھ سنی طالب علم سن، انہاں کہ چلو موقع ہی مل گیا، بزرگاں تو جا کے ہر گل دا جواب تو قرآن حدیث تو لے لئیے۔ مولوی صاحب تقریر کر رہا، آخر تو انہاں کہ جی سوال کرو۔ ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، انہاں کہ مولانا بھینس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگا جاموس۔ نوجوان سنی بولیا، انہیں کہا چلو یہ جڑا لفظ تسا بولیا جاموس، یہ قرآن دی کیڑی آیت ہے؟ ذرا قرآن دی آیت پڑھو۔ مولوی صاحب پسینہ پوچھ کے کہنے لگا قرآن ہی تو کوئی نہیں۔ انہیں کہا چلو حدیث ہے ہوئے گا، حدیث سناؤ۔ آدھا تسا مذاق کرتے پے ہو، شرارت کر رہے ہو؟ نہ کہ میاں شرارت نہیں کر رہے، بھینس دا دودھ تسی بھی پیندے ہو، اساں بھی پیندے ہیں، لسی تساں بھی پیندے ہو، اساں بھی پیندے ہیں، مکھن تساں بھی کھاندے ہو، اساں بھی کھانے ہیں، تا گوشت تسی بھی کھاندے ہو، اساں بھی کھانے ہیں۔ یہ ساڈا تے تہاڈا مشترکہ مسئلہ ہے، تے میں تاں پوچھنا پیا بھی کیڑی دلیل دی وجہ تو تواڈے کول کیڑی دلیل ہے قرآن تے حدیث دی جے دے نال تساں بھینس نو حلال کیتا ہے؟ کوئی قرآن دی آیت پڑھو جدے وچ رب بھینس دا نام لے کے آکھیا ہوئے حلال ہے، یا نبی دی کو حدیث سناؤ۔ مولوی صاحب گرجدار لہجے وچ بولیا، کہنے لگا یہ قرآن و حدیث سے حلال ثابت نہیں ہوتی، ہم نے اس کو قیاس سے حلال ثابت کیا ہے۔ انہیں آگیا کہ دے قیاس وہ تا نہیں جدہ تسی علماء احناف نو تانا دین دیو، قیاس تے کرنا نہیں چاہیے دا قرآن، ہون تسا قرآن حدیث چھڑ کے تے قیاس وال بوتھا چاہی پھر دیو۔ ہون تو حلال جو آنا ہے تینو قرآن حدیث نہ ثابت کر، نہ تیرے کل قرآن دی آیت ہے نہ نبی دی حدیث ہے، تے کھادی بھی جانا ہے،
تے تیرا دعویٰ ہے کہ ہماری ہر بات بولو، یہ دعویٰ نہیں؟ یہ میں تو انہوں مناظرہ وال سکھا رہے ہیں، جیڑا کٹے تے بحث کرے نا انہوں انجے سوال کرنا جی، انہوں آکو جی قربانی چھڑ دے، یہ دا حلال ہونا قرآن اور حدیث میں باہر نہیں جان دینا، یہ دا حلال ہونا قرآن اور حدیث وچوں ثابت کر۔ جدوں اس نوجوان نے اڑامنی پائی بیلی گیا پھس، کہنے لگا جی صرف گل قیاس دی نہیں، ساڑھے کو حدیث بھی موجود ہے۔ انہیں کہا وہ کیڑی حدیث ہے؟ انہیں کہا نبی پاک نے فرمایا جیڑا جانور پنجیاں نال تے داڑا نال شکار کرے وہ حرام ہے، لہذا ماج جیڑی بھینس اے نہ پنجے نال شکار کر دی نہ داڑ نال، تو لہذا حلال ہے۔ اگو نوجوان پڑھے آیا سی، انہیں آکھیا مڑ مولوی صاحب کھوتے دا کی قصور ہے؟ اچھا بولو صبح، کھوتا داڑا نال شکار کرتا ہے پنجیاں نال، تو انہیں آکھیا پھر جی یہی اصول ہے تو مڑ کھوتا بھی حلال کرو۔ تو انہوں سمجھ آ رہی گل دی کہ نہیں؟ بھی اگر تو اڈا ہی اصول ہے بھی جیڑا جانور پنجیاں نال شکار کرے یا داڑا نال کرے وہ حرام ہے، تے کھوتا بھی نہ پنجے نال شکار کرتا ہے نہ داڑا نال، تے تو اڈے اس اصول دے مطابق تے کھوتے ہو رہی بھی حلال بن نہ گئے۔ مولوی پٹی گیا، اس نے کہا تو شرارت کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا شرارت کا دی، ان مسئلہ پوچھیا تو شرارت ہو گئی، جواب دے۔ انہیں کیا سنو ساڑھے نزدیک تینوں پتہ نہیں بخاری شریف دی حدیث ہے کہ جنگلی گدھا حلال ہے۔ اگو نوجوان بولے ہو کہ مولوی صاحب مسئلہ تے ماجدہ پوچھیا سی تسی کھوتا حلال ثابت کرن دے مگر لگ گئے ہو۔ انہیں کہا تینوں سمجھ نہیں آ رہی میری گل دی، میں جنگلی گدھے دی گل کرنا تو شہر والا لے کے آ جانا ہے۔ انہیں کہا جناب جے تسی گاں اتے قیاس کر کے جڑا اگے تسا فرمایا بھی ایسا قیاس نال انہوں حلال کیتا ہے، کیوں وہ کہ گاں دیاں بھی 2 ٹنگاں 4 ٹنگاں 2 اکھاں تے 2 کان ہیں، مجھ دیاں بھی 2 ٹنگاں 4 ٹنگاں 2 اکھاں 2 کان، تے اگو نوجوان بولے ہو سکے جی یہی اصول ہے قیاس دا، تے مڑ کتی دیاں بھی 2 اکھاں 2 کان تے 4، تے مڑ تا اس اصول دے نال کتی بھی حلال ہو سی۔ انہیں آگیا تینوں سمجھ نہیں آ رہی، ساڑھے کول حدیث بخاری دی کہ جنگلی گدھا حلال ہے۔ انہیں کہا مسئلہ میں پوچھیا سی کٹے دا یا بھینس دا، تو میں نو گدھا حلال کرن تے تل گیا ہیں۔ انہیں کہا تو گدھے نو ایڈی حقارت دی نظر نال کیوں ویکھ رہے ہیں؟ اسے کہا میں حقارت دی نظر نال نہیں ویکھ رہا، جے تساں گاں اتے قیاس کر کے تے بھینس نو حلال کر سکتے ہو تے جنگلی گدھے تے قیاس کر کے شہری کھوتا بھی حلال کر سکتے ہو۔ اخیر مولوی صاحب دی تا آ گئی ہاتھ جیڑا وہ دعویٰ سی قرآن حدیث والا وہ کھوکھلا ثابت ہویا۔ لے ایو ایک سوال لے لو ذہن وچ، جیڑا آکھے کٹے دی قربانی جائز نہیں، انہوں آکھو اے حلال کیویں؟ اے دے اتے قرآن پڑھ یا نبی دی حدیث پڑھ، ہون آگی سمجھ؟ جے انہوں آکھ تو حلال انہوں ثابت قرآن حدیث نال نہیں نہ کر سکدا، تے گاں اتے قیاس کر کے تینوں حنفیاں دی او دلیل مننی پئی، گاں اتے قیاس کر کے جے تو دے گوشت نو کھاون حلال سمجھنا ہے تے فقہاء احناف گاں اتے قیاس کر کے ایدی قربانی بھی جائز سمجھ دیں۔ اگلی گل اے فقہاء دا ساڑھے اتے احسان ہے۔ قرآن نے 4 جانوراں دا ذکر کیتا ہے، اونٹ، بھیڑ، بکری، گائے۔ فقہاء نے تدبر کیتا، غور و فکر کیتا، 1000 زاویے نال اینو ویکھیا کہ انہاں 4 جانوراں وچ او کیڑی خصوصیت ہے
جن دوویں جن جس خصوصیت نے انہوں دوسرے جانوراں تو ممتاز کر دیتا ہے۔ تدبر غور و فکر تو بعد فقہا اس نتیجے تے پہنچے کہ اے جانور جگالی کر دیں۔ یہ کر دیں جگالی جان دے غذا کھانی، کھان تو بعد انہوں پھر چبائی رکھنا، غذا نو باریک کرنا۔ فقہا نے ایک قانون بنا دیتا، جیڑا جانور جگالی کرے او حلال ہے، جیڑا نہ کرے او حرام ہے۔ لہن پوری دنیا دے جانور ویکھدا جا، گدڑ حلال ہے نہیں کیوں وہ جگالی نہیں کردا، گدھا حلال ہے نہیں کیوں وہ جگالی نہیں کردا، بھینس حلال ہے کیوں اے جگالی کر دی۔ اس قانون نو مد نظر رکھ، دنیا دے سارے حرام حلال جانوراں دا مسئلہ اسے ایکو قانون فقہا نے حل فرما دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اے قانون فقہا دا، فقیہاں دا تواڈے تے احسان ہے۔ فقہ تو بغیر نہیں چل سکتے تسے، ایک تو دعا قدم نہیں پڑھ سکتے۔ تو عزیزان گرامی، سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا گھوڑے کا گوشت کھانا مکروہ تحریمی ہے، اور سنو اے اصول ہے، صحابی جدو کسے قرآن دی آیت دی تفسیر کرے ویکھنے چو تفسیر ہوندی ہے، در اصل او مصطفیٰ دا فرمان ہوندا ہے، نبی دا فرمان ہوندا ہے۔ تو عزیزان گرامی، لہذا جڑا او دلیل دیندے سن گھوڑے دے قربانی دی، او دلیل بندی نہیں، کیوں جدا گوشت کھانا جائز نہیں او دی قربانی کی میں جائز ہو سکتی۔ اگلی گل، اگلا مسئلہ ہے جانوراں دی عمر دا، کنی عمر ہونی چاہیے قربانی واسطے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف دی حدیث ہے، لا تذبحوا الا مسنتا الا ان یعثر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضأن۔ میرے نبی نے فرمایا قربانی جانور دی کرو مگر مسنہ دی، اگر مسنہ نہ ملے تنگی ہوئے، جزعۃ من الضأن دمبے یا بھیڑ دا جزا اے کرو۔ ہن دان کنو آدھے اے دے اتے سارے دا اتفاق ہے کہ دان یعنی بھیڑ اور دمبے دا او جانور بچہ جڑا 6 مہینے دا ہوئے اور ویکھنے اتنا موٹا تازہ ہوئے کہ سال دا لگے، او دی قربانی جائز۔ اور اے جڑی قید ہے نا، اے قید اتفاقی احترازی نہیں۔ کی مطلب بھی تانوں کوئی بندہ یہ سمجھے بھی اگر سال دا نہ لبے تے پھر جائز ہے، نہیں لبے تاں بھی جائز ہے، نہ لبے تاں بھی جائز ہے، کیونکہ اس دا تعلق قیاس نال نہیں، اے غیر مدرک بالقیاس ہے۔ اور جیڑا مسئلہ نص تو ثابت ہوئے قرآن دی آیت تو یا نبی دی حدیث تو، او دے اتے قیاس جائز نہیں ہوندا، انہوں اس جگہ تے اس مورت تے بند رکھنا یہ ضروری ہوندا ہے، کیونکہ علت مشترکہ ہوندی نہیں جے دے تحت اساں انہوں اگے لے جائیے۔ تو یہ قید اتفاقی یہ احترازی نہیں۔ ہونا یہ دے اتے تا اتفاق ہے کہ بھیڑ اور دمبے دا 6 مہینے دا ویکھنے سال دا لگے وہ دی قربانی جائز ہے۔ اختلاف کتھے؟ اسی آنے مسنہ کس جانور نو آدن؟ فقہا فرماندن مسنہ دے وچ عمر دا اعتبار کیتا جائے گا، بکری بکرا اے دی 1 سال عمر پوری ہوئے، دوسرے سال چنے قدم رکھے ہوئے۔ گائے بھینس
2 ਸਾਲ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤੀਸਰੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਊਂਠ 5 ਸਾਲ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 6ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਫੁਕਾਹਾ ਨੇ ਮੁਸਿੰਨਾ ਦੀ ਇਹ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਿੰਨਾ ਦਾ ਮਾਨਾ ਹੈ ਅਸਨੀ, ਔਰ ਸਨੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਕਰੀ ਬੱਕਰਾ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਦੂ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਓ। ਗਾਏ ਭੈਂਸ 2 ਸਾਲ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤੀਸਰੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਹੋਵੇ। ਊਂਠ 5 ਸਾਲ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ 6ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਬੇ ਪੀਰੇ ਆਦਨ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੁਸਿੰਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੋਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੋਂਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਦਨ? ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਆਦਨ 2 ਦੰਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਦਨ ਦੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੁੰਦਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 2 ਦੰਦ ਡਿੱਗੇ ਹੋਣ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੋਂਦਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 2 ਦੰਦ ਉੱਗੇ ਹੋਣ। 2 ਦੰਦ ਉੱਗੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹਨ? ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਮੁਸਿੰਨਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੋਂਦਾ ਬਤੌਰ ਅਲਾਮਤ ਤੇ ਹੈ, ਬਤੌਰ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਅਲਾਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਅਕਸਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਂਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਸਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2-2 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਬੀਅਤ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਏਡੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਲਾਸ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ? ਹਾਂ ਸਭ ਵੇਖਣ ਤਾਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪਲਾਸ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੇਖੋ ਦੰਦ ਹਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫੁਕਾਹਾ ਨੇ ਦੋਂਦਾ ਬਤੌਰ ਅਲਾਮਤ ਤੇ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਤੌਰ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਮਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਸਾਲ ਬੱਕਰੀ ਬੱਕਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਖਤਲਾਫ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਦਲੀਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਦਲੀਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹਦੀਸ ਹੈ। ਉਹ ਆਦਨ ਜੀ ਮੁਸਿੰਨਾ ਦਾ ਮਾਨਾ 2 ਦੰਤ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਆਨੇ ਹਾਂ کہ مسنہ دا مانا دو دانتا بھی ہے عمر والا بھی. لغت دی کتاب المنجد پڑھو, قاموس پڑھو, عربی لغت دی کتاباں اے دے وچ مسنہ دا مانا کیتا گیا اسنی, اسنی دا مانا کیتا گیا ہے عمر رسیدہ, بوڑھا جانور. سیاح جڑی ہے وہ بھی لغت دی کتاب ہے, او دے وچ آیا ہے دو داندا. ہن لغت وچ آ گئے مانے دونوں, لغت وچ مانے دونوں ہیں. ہن آپاں ترجیح کینوں دینی سجن؟ اے لفظ جڑا مسئلہ ہے نا, اے لغت دا نہیں, مسئلہ شریعت دا ہے. اگر مسئلہ ہوندا لغت دا تے پھر لغت ویین دے اتے اعتماد کیتا جاندا. چونکہ ہن مسئلہ شریعت دا ہے, لہذا ہن لغویین اتے نہیں, اہل فن فقہا اتے اعتماد کیتا جائے گا. فقہا نے دا معنی کیڑا بیان کیتا ہے؟ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے باب غسل المیت دے اندر ایک مسئلہ بیان کر دیاں, آپ نے فرمایا کہ اس حدیث دے تھلے آپ نے لکھیا فقیہ اے دا معنی اے لیندن. اگے آپ نے فرمایا وَهُوَ عَالَمُ بِمَعَانِ الْحَدِيثِ, اور حدیث دے معنی نو بہتر فقہا جان دے. جدوں امام وڈے وڈے محدث سے گل کر رہے ہیں کہ حدیث دے معنی نو سب تو بہتر کون جاندا ہے؟ فقہا. تو لہذا اساں اس سے گل تے اعتماد کرنا ہے جڑی فقیہ نے کی تھی. فقہا نے اس دی عمر دا تعین فرمایا ہے. دوسرا مسنہ سن تمہیں, سن کن وا دین؟ یہ تو عام بندے نے سمجھ آ جانی چاہیے. مسنہ سن تو سن سال تو ہیں. ہن اس حدیث اتے غور کرو. میرے نبی نے فرمایا قربانی وچ کرو مسنہ, اگر نہ ملے تے جزاۃ من الدان, پھر 6 مہینے دا دمبا جڑا ویکھن وچ سال دا لگے
وہ کرو. ہن اگلا جڑا 6 مہینے والا ہے وہ دستا پیا کہ پچھا جڑی گل ہے وہ سال دی نہیں سمجھ آئی. کیونکہ اگر پیچھے اگلی گل 6 مہینے دی جی میں اگلی گل پچھلی اگر دندے دی ہے تو پھر اگلا جڑا قید سی 6 مہینے والی وہ نہیں سی ہونی. اوتھے بھی پھر دند دا اعتبار کیتا جانا سی. جدوں اوتھے عمر دا اعتبار ہے تے پچھو جتوں گل چل رہی ہے اوتھے بھی عمر دا اعتبار کیتا جائے گا دندے دا اعتبار. اے مسئلہ احناف دا قرآن و حدیث دے عین مطابق ہے. عزیزان گرامی اگلا مسئلہ کہ قربانی دے کیڑے جانور دے کیڑے کیڑے اعضاء نو کھانا حرام ہے یا مکروہ ہے. الموجم الاوسط امام طبرانی دی السنن القبرا امام بہقی دی او دے وچ 7 چیزاں جانور دیاں اے مکروہ لکھیاں. پہلی دم مسفوح ذبح کرن دے وقت جڑا خون نکلدا ہے اے حرام ہے. اے قرآن دی نص تو ثابت. جدو جانور ذبح ہو جاوے ٹھنڈا ہو جاوے انہوں چھلیا جاندہ ہے جیڑا گوشت خون نہ لگا رہندا ہے انہوں دھو کے کھانا مستحب ہے. اس سے طرح کھانا جائز وہ خون اتارنا ہے. اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ چ دی وضاحت فرمائی. دم مسفوح. دوسرا والحیا مادہ جانور دے چھوٹے پیشاب دی جگہ. والانثیین جدا معنی ہے خصیتین جنہاں نو پنجابی وچ کپورے بھی آکھدے ہیں. اے بھی کھانے جائز. اچھا بولو اور اچھا بولو. کپورے کھانے جائز. لاہور جاؤ نا تو اتنے ڈشاں لگی ہوندیاں ٹکا ٹک وہ دیاں ہی بڑے شوق نال قوم بیٹھی کھا رہی ہوندی. اونج ویسے ایک مذہب بھی ہے وہ آدن جائز ہے. اے بے پیری آدن جائز ہے. میں انہیں ایک مشورہ دینا تانوں. ساڈے نزدیک تے جائز نہیں. جنہاں دے نزدیک جائز ہے جدوں جانور ذبح کرو ایک ڈبہ لو اے 7 چیزاں او دے وچ رکھ لو تے انہاں نوں بطور تحفہ دیو بھی میاں ساڈے نزدیک جائز نہیں چونکہ تواڈے نزدیک جائز ہے بسم اللہ قبول کرو. اچھا بولو سبحان اللہ. ہن کسے نوں کوئی کاوڑ لگے تے میں فتویٰ بھی کھا دے سا انہاں دا بھی او آدن جائز ہے تے جیڑی گل تواڈے نزدیک جائز ہے تے مڑ دے تو غصہ کھادا. سمجھ آئی گل دی کوئی نہ. تو کپورے کھانے جائز نہیں. والغدہ اینو غدود بھی آکھ دیں. حرام مغز. والذکر نر جانور دے چھوٹے پیشاب والی جگہ. والمثانہ جتھے پیشاب جمع ہوندا ہے. والمرارہ پتا جگر دا خون تلی اوجھڑی. اے 22 چیزاں تقریباً اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف دے اندر جلد نمبر 20 آپ نے فرمایا یہ 22 چیزیں ان میں کچھ حرام ہیں کچھ مکروہ تحریمی ہیں اور کچھ مکروہ تنزیہی ہیں. رگوں کا خون پتا پھکنا علامات مادہ و نر غدود حرام مغز گردن کے 2 پٹھے جگر کا خون تلی کا خون گوشت کا خون بعد ذبح کے گوشت میں سے نکلتا ہے. دل کا خون پتا یعنی وہ زرد پانی کے پتے میں ہوتا ہے. ناک کی رطوبت کیونکہ بھیڑ میں اکثر ہوتی ہے. پخانے کا مقام اوجڑی آنتیں نطفہ وہ نطفہ کے خون ہو گیا وہ کہ گوشت کا لوتھڑا ہو گیا وہ کہ پورا جانور بن گیا اور مردہ نکلا بے ذبح. اے 22 چیزاں جانور دیاں کھانیاں جائز
اتھے ایک مسئلہ سن لو، او جھڑی دے بارے علماء نے کچھ اختلاف کیتا ہے۔ بعض علماء فرماندن کہ انہوں چنگی طرح دھو لو، جدو یہ دی بو مر جاوے او دو کھانی جائز ہے، اور میدے دا جڑا مریض ہے انہوں چونکہ اکثر دس دن او دے واسطے یہ جائز ہے، او بھی چنگی طرح دھو کے جدو بو بالکل ختم ہو جاوے اس وقت پکا کے کھا سکتے۔ تو عزیز آنے گرامی، اگلا مسئلہ جانور دے وچ شرکت دا ہے کہ وڈے جانور کتنے بندے شریک ہو سکتے ہیں۔ اونٹ ہوئے، گائے ہوئے یا بھینس، کتنے بندے شریک ہو سکتے ہیں؟ اچھا بولو۔ 7، ساڑھے نزدیک ہیں 7، بعض بے پیرے آکھ دن 10 بندے اونٹ شریک ہو سکتے ہیں، بلکہ انہاں اصل اچنا شیطان دا ایک کم ہے، شیطان محنت کردہ ہے کہ تھڈو مسلمان قربانی کرے ہی نہ، جیڑی او دی اولاد ہے او محنت کر دیئے بھی قربانی تا کرن پر انج کرن بھی مڈو قبول ہی نہ ہوئے، او تا کر کے مڈو انج دے حال دس دن بھی تاکہ انج قربانی کرن بھی تھڈو قبول ہی نہ ہوئے۔ ہون انہاں نے قوم نو دھوکھا دیون واسطے کہہ چھڑیا اونٹ ہون شریعت تسی 7 تے جدوں 10 رلے تو قربانی تا کسے دی نہ ہوئی۔ سمجھ آئی گل دی؟ یہ دے اتے ساڑھے کل دلیل کیے مسلم شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر روایت کردن، قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحج فامرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نشترک فی الابل والبقر کل 7 منا فی بدنۃ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینا، سا پاک نبی دے نال سا حج دا احرام بنیا، روانہ ہویا، نبی پاک نے سانو حکم دیتا، فامرنا حکم دیتا اونٹ تے گائے وچ 7 بندے شریک ہو جاؤ۔ مسلم شریف دی حدیث اوہنتے لوکاں نو آدن بخاری مسلم، جدو قربانیاں بندیاں دیاں ضائع کرنی ہون ادو جا ابن ماجہ دی روایت لے اندن چوک کے ادو مسلم چھڑ دن دن، لیکن الحمدللہ اسا اہل سنت اسا نبی دے ہر فرمان نو من دے ویاں او دا مطلب بھی سمجھ دیاں۔ عزیزہ نے گرامیوں، نبی حضرت جابر فرمان دن حضور نے سانو حکم دیتا، فامرنا حکم دیتا، ایک روایت اے دے تھلے دوسری روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندن اسا نبی پاک دے نال 7 حج تے شریک ہوئے ہیں، حج کیتا ہے حضور دے نال، اسا 7 لوکاں دی طرف ہوئی اونٹ تے 7 بندیاں دی طرف ہوئی گاں ذبح کی تھی۔ ان 2 حدیثاں ہو گئیاں، ایک کے حضور دا حکم، دوسری وچے عمل، ایک حدیث بنی حدیث قولی، دوسری حدیث بنی حدیث فعلی۔ انہیں نکتہ کی دسنا چاہنا، 2 حدیثاں ہون، ایک قولی ہوئے ایک فعلی ہوئے، قولی وچ گل ہور ہوئے، فعلی وچ ہور ہوئے، مسئلہ ایک ہوئے، تے اے اصول ہے، قولی حدیث فعلی اتے راجع ہوندی، فعلی مرجوع ہوندی،
یعنی ترجیح قولی نو دیتی جاندی ہے، لیکن مزے دی گل لے وے اونٹ تے گاں وچ 7 بندیاں دا شریک ہونا، اے حدیث قولی بھی ہے فعلی بھی ہے، قولی بھی ہے فعلی بھی ہے، بھی نبی دا حکم بھی ہے، تے انہاں دے سامنے صحابی 7 بندے شریک بھی ہوئے۔ لہذا کہ ہون مسئلہ ہو گیا واضح کہ اونٹ کنے بندے شریک ہو سکتے ہیں؟ 7۔ ہوں اتنے جی یہ دا کیوں شریک کر دینا دیں جی ترمذی شریف دی حدیث ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے کہ اساں شریک ہوئے ساں اونٹ 10 بندے۔ عزیزان گرامی، میں جڑا اصول پچھلے جمعے بیان کیتا تھی کہ حضرت عباس حدیثاں دو میں حضرت امام ترمذی رحمت اللہ علیہ حدیثاں دو میں لے کے آئیں، 10 والی بھی تے 7 والی بھی، لیکن 10 والی جڑی حدیث ہے وہ آپ نے لیاندی 7 والی دے اتے پہلے، 7 بندیاں والی حدیث لیاندی امام ترمذی نے بعد وچ۔ جدو 7 بندیاں والی حدیث امام ترمذی لے کے آئے تے آپ نے اس حدیث دے آخر تے فیصلہ دیتا، فرمایا صحابہ کرام اور جمہور اماماں دا عمل 7 بندیاں والی تے کنیا تے اتنے جڑی حضرت عباس والی حدیث ہے اتنے آپ نے فیصلہ نہیں دیتا، 7 بندیاں والی حدیث نقل کر کے فرمایا صحابہ دا اور جمہور امامہ دا عمل کیڑی تے 7 والی تے۔ ہن سنو سنت کے نوادن ایسا طریقہ پسندیدہ جنہوں پسند بھی کیتا گیا ہوئے اور دین میں چلایا بھی گیا ہوئے۔ نبی پاک دی سنت نو لے کے چلن والے صحابہ، ہوں حدیثاں آ گئیاں دو میں، ایک چے 10 بندے شریک ہو وہ دوسری بچے 7 بندے شریک ہو۔ ہوں آپ ویکھنا صحابہ نو بھی وہ انہاں دوواں وچوں کیڑی نو لے کے چلن، تے امام ترمذی نے فیصلہ کر دیتا کہ نبی دے صحابہ اور جمہور امام 7 والی نو لے کے چلن۔ لہذا ہوں حدیث ابن عباس جڑی ہے ابن عباس وہ حدیث دی حد تک ترے گی، سنت نہیں بن سکتی، سنت وہ بننی ہے جنہوں مصطفیٰ دے صحابہ لے کے اگے چل پے نے۔ اساں اس حدیث تے عمل کرنا ہے جنہوں نبی دے صحابہ لے کے چل لینے۔ اور سنو اس سے حضرت ابن عباس تو ابن ماجہ وچ روایت موجود ہے کہ نبی پاک دی بارگاہ وچ ایک بندہ آیا، انہیں آکھیا جی میرے اتے وڈا جانور واجب ہے لازم ہے، لیکن مینوں خوشحال بھی میں ہاں لیکن مینوں لب نہیں رہا، میں کی کرا؟ میرے نبی نے فرمایا 7 بکریاں لے کے او دے واسطے او دی جگہ تے ذبح کر دے۔ ہن جڑا بدن اتنے لفظ بدانہ، بدانہ اگر اے دے مد مقابل آ جاوے بقر تے پھر او دے تو مراد ہوندا ہے گاں، بدانہ تو مراد ہوندا ہے اونٹ۔ جدوں مد مقابل بقر دا لفظ نہ آوے، کلا بدانہ آوے، پھر او دے تو مراد ہوندا ہے وڈا جانور، گاں بھی ہو سکتی اونٹ بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس دی روایت پہ دستی ہے وڈے جانور دے وچ 7 بکریاں ہیں، کنیاں؟ یعنی حضور علیہ السلام نے فرما دیتا کہ اے دی جگہ تے 7 بکریاں، اے نہیں فرمایا 10 لے کے ذبح کر۔ تو پتہ چلیا جدو نبی پاک نے وڈے جانور نو 7 دے قائم مقام کیتا ہے تے اس تھے وچ شریک بھی 7 ہی ہو سکتے ہیں، 8واں بھی نہیں ہو سکتا۔ اصل چے بیچارے آسانیاں لب دن، وہ جی میں پچھلے جو میں دسیا سی بھی دن دا لگے تو ککڑ بھی کر لو، انڈا بھی کر لو۔ ان جنہ دین نو شریعت نے مذاق بنا چھوڑے ہوئے انہاں واسطے کی امید ہے؟ وہ بندیاں دی قربانیاں ضائع ہی کر دیں۔ اساں جیڑی محنت کر رہے ہیں اساں تواڈے عملاں نو بچانا چاہنے، عمل اس طرح انجام دیو تاکہ تواڈی محنت ضائع نہ ہو اور اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہوئے۔ عزیزان گرامی، اے مسئلہ سی
شراکت دا جہدے اتنے میں وضاحت نال دس چھڑیا ہے جیڑی دلیل او حدیث بناؤں دن او منسوخ ہے، 7 والی تھلے امام ترمذی جیڑی لے کے آئیں او ناسخ ہے، اور ابن ماجہ دی روایت بھی میں او دے نال جناب نو سنا دیتی تاکہ مسئلہ مکمل وضاحت نال سامنے آ جائے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ قربانی دے دن کتنے ہیں۔ یہ غیر مقلدین بھی ایک عجیب مخلوق ہے، یہ نوشیاں طرح ہر مسئلے وچ کوئی نہ کوئی ٹنگ اڑانی ہوندی۔ قربانی دے دن کتنے ہیں؟ اچھا بولو۔ وہ آدھے 4 ہیں، چوتھے دن بھی کر سکتے ہو۔ حدیث کی یہ دلیل انہاں دی سنن الکبریٰ للبہقی، آدھن حضرت جبیر بن مطعم تو روایت ہے کہ نبی پاک نے فرمایا ایام تشریق جڑے نا یہ سارے ذبح دے دن ہیں۔ ایام تشریق کن وادن جے ہر فرض نماز تو بعد جے دے وی تکبیرات پڑھیاں جاندیاں، ان کل انشاءاللہ فجر تو بعد شروع ہو جانیاں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 9 ذی الحج تو شروع ہوندیاں، 13 ذی الحج دی عصر تک اور آندیاں۔ اس روایت دا فنی مقام کی ہے، یہ انتہا درجے دی منکر روایت ہے، کسے صورت بھی یہ دے جتنے راوی ہیں سارے ضعیف ہیں۔ یہ میں وضاحت کر چکیا ہوں، میں چونکہ وقت نہیں یہ دے اتے میں جانا نہیں۔ میں صرف ایک سوال کرنا کہ اگر اس روایت کو تم دلیل بناتے ہو تو میرا سوال یہ ہے کہ اس روایت میں ایام تشریق سارے ذبح دے دن ہیں، تے ایام تشریق تے شروع ہو جاندہ ہے 9 ذی الحج تو، تے جا مقدہ ہے 13 دی تے مڑ 9 نو بھی قربانی کرو۔ وہ سمجھ نہیں آئی گل، کیونکہ ایام تشریق دا ہے نا، ایام تشریق تے 9 تو شروع ہو جاندے ہیں تے 13 تک جاندے ہیں۔ ہون وہ کیڑی دلیل ہے کہ تسا 9 کڈیا تے 13 شامل کیتا؟ میں نے کہا ہے کہ ہم نے اجماع امت کی وجہ سے 9 کو نکال دیا۔ میں نے کہا جس اجماع امت کی وجہ سے تم نے 9 کو نکال دیا اسی اجماع امت کی وجہ سے ہم نے 13 کو نکال دیا۔ آئی سمجھ کے کوئی نہ؟ اے عقلی دلیل دے چھوڑی، پتہ چلیا ایام قربانی کنن 3 اس تو بعد قربانی کرنی جائز، یہ دے اتے دلیل ہے۔ ابن حبان دی حدیث پا کے میرے نبی نے فرمایا قربانی دا گوشت 3 دن تو زائد کھانا جائز نہیں، یہ حدیث ہے۔ 3 دن تو زائد قربانی دا گوشت رکھنا تے کھانا جائز نہیں۔ ہن جے دا گوشت 3 دن تو ود رکھنا کھانا جائز نہیں، قربانی چوتھے دن کی میں جائز ہو سکتی؟ ایک ہن ایتھے ایک سوال ہے، کیونکہ پہلے حدیث ایسی کہ 3 دن تو ود گوشت رکھنا جائز، بعد اچ نبی پاک نے فرما دیتا کہ ہن تسی انہوں ذخیرہ بھی کر سکتے ہو، اگلے سال تک بھی رکھ سکتے ہو۔ وہ جڑی قید سی 3 دن والی وہ حضور علیہ السلام نے ختم فرما دیتی۔ مینوں ایک کہن لگا بے پیرا کہ اگر تواڈی دلیل حدیث ہے تو مڑ گوشت رکھن دی تے اجازت مل گئی۔ میں کہا سوال یہ نہیں، سوال یہ ہے کہ گوشت رکھن دی اجازت کتھوں تک ملی؟ آکھے جو دی تے قید ہی کوئی نہیں، بھامے اگلے سال تے رکھ لو۔ تے میں کہا مڑ قربانی اگلے سال تے کر سکنا ہے، کیونکہ جو گوشت رکھنے کی اجازت ہے وہ مطلق ہے، وہ دی کوئی قید حضور علیہ السلام نے نہیں رکھی۔ فرمایا جتنا تھوڑا دل کرے ذخیرہ کرو رکھو، یہ دی کوئی قید نہیں۔ پہلے حکم سی 3 دن، لہذا اے حدیث دلیل ساڈی بندی ہے تواڈی، کیونکہ تسا آدھے ہو چوتھے دن تے گوشت دی اجازت ہے اگلے سال تائیں۔ جدو اگلے سال تک اجازت ہے تے قربانی تسا بھی آدھے ہو چوتھے تو بعد 5ویں دن نہیں کیتی جا سکتی۔ جس حدیث تو تسا اجازت والا مسئلہ لے کے قیاس کرو تے مڑ قیاس پورا کرنا پڑسی، مڑ اگلے سال تے قربانی کرواؤ بندیاں تو۔ تو عزیزان گرامی،
افضل دن انہاں وچ 10 ذی الحج دا 10 دا جڑا عید والا دن نے افضل ہے جڑے 2 دن رخصت دتی گئی نا وہ بامر مجبوری کہ اگر کسی کو جانور نہیں ملیا یا کسائی کرن والا نہیں لبا او دے تحت 2 دن زائد دیتے گئے 3 دن 12 ذی الحج دی مغرب تک قربانی کر سکتے ہو اے دے تو بعد جائز عزیزان گرامی اور قربانی دا ثواب کی ہے حضور علیہ السلام دی ایک حدیث پاک سنا دینا ٹھیک ہے گوشت دے مستحب عمل ہے کہ 3 حصے کرو ایک حصہ اپنے واسطے ایک رشتہ داراں واسطے ایک غریباں تے مسکیناں واسطے جنہاں قربانی نہیں کیتی لہذا یہ بہتر یہی ہے کہ ونڈو اور ہاں جڑی صحیح میت واد دے نا تے قربانی کیتی جاندی یعنی اپنے کسے فوت ہوئے بزرگ دے نا تے تسا کر رہے ہو او دا گوشت سارے دا سارا ونڈنا یہ ضروری ہے انہوں گھر نہیں رکھنا او سارے دا سارا ونڈنا ہے کیونکہ وہ تسا کیتا ہے ثواب واسطے انہوں پچاون واسطے تے میت دا جڑا کھانا ہوندہ ہے نا یہ صدقہ ہوندہ ہے تے صدقہ جتنا ونڈ سکدے انہوں پچاؤ جڑے ضرورت مند ہیں انہوں تک یہ بھی گل تہاڈی صحیح ہے جدوں دی فریجاں آئیاں اللہ رحم کرے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی بیٹی سیدہ خاتون جنت حسنین دی ماں نوں جدوں قربانی ذبح ہون لگی میرے نبی فرمایا فاطمہ اٹھ اپنی قربانی دے قریب کھڑی ہو جا کیونکہ دے وچ جڑا جدائے دے عوض نال اللہ تیرے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا حضرت خاتون جنت نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے میرے واسطے خاص ہے یا قیامت تک آون والے تواڈے ہر امتی واسطے میرے نبی نے فرمایا نہیں قیامت تک آون والے ہر امتی واسطے خاص ہے یعنی سارے امتیاں نے حکم دیتا کہ بہتر ہے مالک جڑا قربانی کر رہا ہے وہ کول کھڑا ہوئے اور ایتھے ایک اور مسئلہ بھی سن لو کسائی دے نال اگر مالک ہاتھ رکھے چھری دے تکبیر انہوں بھی پڑھنی پڑنی تکبیر دونوں نو پڑھنی پڑنی یہ نہیں بھی ان تو کو کسائی پڑھ چھڑی تے میں نہیں قربانی ہو ضائع ہو جاسی وہ ذبح حلال نہیں ہونا جن نے ہاتھ رکھنا ہے نال انہوں نال تکبیر پڑھنی پڑنی تو ایسے دوسرا جانور نو جانور دے سامنے ذبح کرنا یہ مکروہ ہے کھٹی چھری نال مکروہ کرنا ذبح کرنا یہ بھی مکروہ ہے تیز چھری ہوئے اس طرح کرو تاکہ انہوں تکلیف گھٹ تو گھٹ ہوئے اور یہ تو میرے نبی دی شان سی جدو حضور علیہ السلام عیدگاہ تشریف لے گئے ایک اونٹ نو ذبح کرن لگے تو جڑے دوے اونٹ سن نہ انہاں رسیاں توڑائیاں تے حضور دے قدمہ چاہ گئے یار دے ہتھوں چھری سانو پھرے جانور بھی جان دے سن چون لتاں والا جانور بھی جاندہ ہے رحمت للعالمین 2 ٹنگاں والا جانور حج تک نہ سمجھ سکیا تو عزیزان گرامی اے مسئلے سن جڑے میں جنہاں تے بحث کی تھی وہ ہو سکتا ہے کہ انہوں چکے سمجھ آئی ہوئے کہ انہوں دے سر تو ٹپ گئی ہوئے کیونکہ میں نے پچھلی باری بندے آدھے ہیں استاد جی عید کی وہ جوش تے جذبہ نہیں سی کیونکہ بندے کے کھڑک تے راضی رہن دیں کھڑک تے راضی رہے ہو تو آپ بیڑے غرق ہوئے اگلے اتے چڑھ گئے جے علم سنے ہوندہ دلائل ذہن چوندے تے کسے دی کی جرت سی تو اڈے مذہب والمیلی آنکھ بھی ویکھ جاندہ میری ترجیحات ترنم نہیں ہوتی میری ترجیحات ہے اپنے مسلک کا دفاع کرنا علم کے ساتھ قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ ایتھے میں ایک مسئلہ بیان کر دیواں کیونکہ جیل میں جو فون آیا سی میرا ایک کلپ چلے ہے سوشل میڈیا تے میں ایک دوران تقریر کردیں آکھیا سی کہ ایک مولوی نے لکھا ہے کہ قربانی کے جانور میں مرزائی بھی شامل ہو سکتا ہے وہ میرے کو غفلت ہو گئی
کہ میں گل تے کر دیتی لیکن کتاب دا حوالہ نہ دیتا. وہ ایک جیلم دے مولوی صاحب ہیں انہوں سٹیٹس لا دیتا. جدو سٹیٹس لایا تو جناب مڑ ساون ماں دے ڈڈو نکلن انہاں تھلے مینوں گالاں کڈیاں کمنٹس دے وچ انہاں گالاں کٹ کیونکہ قوم کول ہے نہیں گالی اے اتا مینوں آدے نا تو گالی کرنا ہے انہاں دیاں گالاں میں تانوں پڑھاواں تو حیران رہ جاؤ. او پھر مینوں اس مولوی صاحب فون کیتا بھی حضرت جی وہ کتاب دا حوالہ دے دیو میرے تے کان کھا گئے. اور مینوں وہ کمنٹس بھی میرے کو محفوظ ہیں. پہلے انہیں آکھیا کہ ہماری کسی کتاب میں یہ مسئلہ سرے سے لکھا ہی نہیں, تمہارا مولوی جھوٹ بول رہا ہے ممبر پہ بیٹھ کے. جدو انہیں کمنٹس دیتا ہماری کسی کتاب میں دکھاؤ, میں نے فون کیتا میں کتاب دا تصویر تے نو دا فرنٹ پیج فوٹو کھچ کے گال دیتی. جدو فوٹو لائی تو سامنے کتاب آئی نال ہی یو ٹرن لے گیا. یہ کسی ایک کی رائے ہوگی, یہ ہمارا ذاتی ہے, یہ ہم سب کا موقف نہیں ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. میں کہ انہیں انج نہ کر انہوں نہ مان, اے لکھ بھی یہ چگا لے جائیں لکھی گل. یا تو اڈا کو مولوی دے خلاف بولے کہ بھائی ہمارے فتاوہ میں یہ فتوہ غلط ہے. اچھا اتوں جیڑا حالات سی انہیں آکھا جی ہن ادھروں دفاع بھی کر رہا ہے ادھروں بھاج بھی رہا ہے. آدھا جی اس میں تو یہی لکھا ہے کہ حرام کا فتوہ نہیں ہے, مل جانا جائز کہاں لکھا ہے. ہن تو سیانے بندے ہو, میں آنا کہ فلانی چیز اتے حرام دا فتوہ او دا دعا مطلب کی ہے, مطلب کی نکلدا ہے, جائز نکلدا ہے نا. ہن میں پورا فتوہ پڑھ کے سنا دینا. فتاوی علماء حدیث جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 99. قربانی کی گائے کے حصص میں کوئی بریلوی شریک ہو سکتا ہے؟ آپاں بریلوی آپن والے, جبکہ اس کا عقیدہ شرکیہ ہے. کیے تسا کے بنے مشرک کی بنے. ہاں تسا نرمی رکھیا جے, انہاں دے کاغذاں کوئی نرمی نہیں. تسا ساڈے بے ایمان جڑے نا ساڈے اے رل کے ہر دے گے چمچے وانگ وڑ ویندے نے. تیرے چی غیرت مر گئی او تانوں مشرک آکھن تے تیرے چی غیرت دا اتنا مادہ بھی نہیں کہ تو اپنے ایمان دی حفاظت تے دفاع کر سکے. تسا کر سکتے ہو, چشتی کول معافی کوئی نہیں. او ایک کرن گے میں 20 کراں گا. ساڈے کول ٹی سی نہیں ہوندی, ٹی سی کرو تو جاؤ مرو مگروں لو. جبکہ ان کا عقیدہ شرکیہ ہے. اگر اس کی شرکت جائز ہے تو مرزائی کے متعلق پھر کیا خیال ہے؟ بھی یہ بریلوی رل سکتا ہے تو مڑ مرزائی بھی رل سکتے ہیں, یعنی تو انہوں سیدھا مرزائی نال جا رلایا. ایتھے کال میں ایک نو آکھیا اوے او فلانے دا حصہ قربانی نہیں ہونی, 7 دی نہیں ہونی. وہ آدھا او دی نہ اسی ساڈی تو ہو جاسی. میں کہا کسی اندر نالے ڈوگ مارے تیری. میں کہا کیویں ہو جاسی؟ 10 روپے دا کپڑا لوے 1 روپیہ حرام دا ہوے جائز ہے. دودھ دا گیلن بھریا ہوے 1 موتر دا قطرہ پہ جاوے پاک راسی تے 6-7 بندیاں وچ 1 گستاخ رسول رل جاوے, 1 گستاخ صحابی رل جاوے تے او دی نحوست ایسی پینی ہے کہ میرے فقہا دا فتوی ساڈے اہل سنت دی کتاباں وچ کہ اگر ایک بھی بد مذہب اور گمراہ رلیا تے ساریاں دی گئی. کیونکہ رب قرآن چاہتا ہے مینوں تواڈی قربانیاں دے گوشت تے خون نہیں پہنچ دے, صرف پہنچدا ہے تے تواڈے دل دا تقوی پرہیزگاری تے نیت چنگی. رشتہ داریاں پہ پل دیاں تے تلق پہ پل دیں. جواب کہتا گائے وغیرہ کی قربانی کے حصص میں بریلوی عقیدے کا شخص شامل ہو سکتا ہے. انہیں آکھیا ہو سکتا ہے, پیچھے ہے میں نشان لایا وہ دے وچ لکھیا ہے ٹھڈو ہو ہی نہیں سکتا. یہ کتاب ایک کوئی فتوے دو ہیں. اس میں بظاہر کوئی قباحت نظر نہیں آتی کیونکہ اس کے عقیدے کی خرابی باقی شرکاء کے حصص کی
محلت پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، جبکہ وہ بھی قربانی سنت یا واجب سمجھ کے کرتا ہے، کسی حدیث میں یہ صراحت نہیں ملتی۔ اگوادہ باقی رہی مرزائی کی شرکت، تو اس کے متعلق بھی حرام کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ یعنی مرزا قادیانی دا منن والا، ختم نبوت دا منکر، جڑا بالاجماع مرتد کافر ہے، جنہوں پاکستان دا آئین بھی کافر رکھ دے، وہ بھی ویچ رل سکتے ہیں۔ ہن میں انہوں آکھاں گا پتر گل ایک کی بچنی، یا اپنے مولوی بچا یا نبی دی شریعت بچا۔ یہ دفاع نہیں ہوندے کہ تو آکھے مولوی بھی بچا لواں تے اپنا مذہب بھی بچا لواں، یا مڑ لکھ بھی جنہیں فتویٰ دیتا ہے وہ بے ایمان ہے، تے جے اے بے ایمان ہے، اے تے میں ایک دانہ کڈیا ہے، تو ایک نو لکھ دا، میں مگرو کڈی آواں گا، تے جے ایک بھی پیچھا صحیح ایمان والا رہ گیا تے مڑ میں نہیں تھا دے بامی۔ کسی بھی بد مذہب کو شامل کرنا جائز نہیں ہے۔ میں بالکل کل نو کوئی آکھے سانو کسے دسیا نہیں سی، میں برملا دس رہے ہیں، جان تلی تے رکھ کے دس رہے ہیں، مخالفتاں لے کے دس رہے ہیں، اپنے روزی روٹی دا فکر تو بغیر دس رہے ہیں۔ قیامت والے دن تسی رب نو آکھیا جے کہ یا اللہ سانو کسے دسیا نہیں تے ہونا ممی اوتھے ہی، او تو میں پوچھاں گا بھی دسیا سی کہ نہیں دسیا سی، وہ تو میں دساں گا یا اللہ یہ تے رشتہ داریاں بچاؤں دے پھرے، یہ تے تعلق داریاں بچاؤں دے پھرے، انہاں دین والے پاسے توجہ ہی نہیں کیتی۔ چھوڑ دو منافقت، اگر چلنا اسلام پر تو سیدھے ہو کر چلو، جو مذہب ہمارا ہے میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، میں کل بھی سنی تھا، آج بھی سنی ہوں، اور مولا مجھے اسی عقیدے پر موت عطا کرے۔ یہ ساڈا مذہب ہے، اتھا کانیاں کسے دے بھی آپ دا مذہب لکائیے۔ ایک ایک گل لے سچے ہیں، یہ وہ سچے ہوندے تھے ان تک سامنے آ جاندے، ان کا سامنے نہ ان کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ دعا کرو اللہ سونا عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔